إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر میں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے حج کرے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ جو شخص اس حکم کا انکار کرے وہ خوب جان لے کہ اللہ ذوالجلال تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ حج کے مہینے ہیں اور حجاج کرام بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ جن بزرگوں کو اللہ ذوالجلال نے حج کی سعادت نصیب فرمائی ہے، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اللہ ذوالجلال انہیں بار بار اس عظیم الشان سعادت سے بہرہور فرمائے، اور جن لوگوں نے حج نہیں کیا، عمرہ کرنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، اللہ ذوالجلال انہیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں، بیت اللہ کے طواف کریں، اور اللہ ذوالجلال انہیں ان بھائیوں کے لیے بھی آسانیاں فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، حج اسلام کے بنیادی ارکان میں ایک رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت اللہ وصوم رمضان۔ فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ذوالجلال کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، زندگی میں ایک مرتبہ، کم از کم ایک مرتبہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر حج فرض ہے جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے لہذا تم حج کرو۔ ایک شخص اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ افی کل عام، ہر سال ہی حج فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا۔ آپ نے فرمایا اگر میں لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، زندگی میں ایک مرتبہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر حج فرض ہے، اور حج کے فرض ہونے کی 5 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط کہ بندہ مسلمان ہو، کافروں پر حج فرض نہیں ہے۔ اگر کسی نے کفر کی حالت میں حج کیا تو اسلام لانے کے بعد اسے ضرور فرض حج کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتلائی تھی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو انہیں کہا معاذ تم اہل کتاب کے بعد جا رہے ہو، فادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فانہم اطاعوا لذالک، فرمایا معاذ سب سے پہلے انہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیں، اگر وہ اس بات پر ایمان لے آئیں تو پھر انہیں نماز کا حکم دینا، اور اس کے بعد فرمایا اگر وہ نماز کو بھی قائم کرنی شروع کر دیں پھر انہیں زکوٰۃ کا حکم دینا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ترتیب کے ساتھ سارے اعمال سب سے پہلے اسلام اور اس کے بعد دوسرے اعمال ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ حج کرنے والا عاقل ہو، باشعور مسلمان ہو۔ مجنون پر حج فرض نہیں ہے کیونکہ مجنون مکلف نہیں ہے، وہ مرفوع عن القلم ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے فریضۃ الحج کے لیے بلوغت، کہ نابالغ بچہ حج کے لیے مکلف نہیں ہے اور بلوغت حج کے لیے ہے۔ اگر ان بچہ چھوٹا ہے وہ حج کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجر اسے بھی ملتا ہے اور کروانے والے کو بھی اجر ملتا ہے، لیکن یہ فرض حج نہیں ہے۔ جب وہ بالغ ہو جائے اگر اس میں طاقت ہے تو وہ حج کرے اور وہ فرض حج ہوگا۔ اسی طرح آزادی، آج کل تو سب ہی آزاد ہیں، آزاد مسلمان پر حج فرض ہے۔ جو پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے ان پر حج فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ آزاد ہو جائے اور اس کے پاس طاقت ہے تو پھر اسے آزادی میں حج کرنا چاہیے۔ اسی طرح 5ویں شرط یہ ہے استطاعت، حج کرنے کی قدرت رکھتا ہو، مالی طور پر بھی حج کے اخراجات اٹھا سکتا ہو اور جسمانی طور پر بھی حج کرنے کے قابل ہو، راستہ پرامن اور حج کے ایام میں مکہ مکرمہ تک پہنچنا اس کے لیے ممکن ہو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج بیت اللہ کا کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استطاعت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس زاد راہ ہو، زاد سفر ہو اور سواری کا کرایہ کی بھی طاقت ہو۔ اور اگر کوئی شخص مالی طاقت تو رکھتا ہے لیکن بیمار ہے، حج نہیں کر سکتا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے کسی دوسرے شخص کو حج کروا دے جس نے پہلے حج نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک شخص کہہ رہا تھا لبیک عن شبرما، لبیک عن شبرما، میں شبرما کی طرف سے حج کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا شبرما کون ہے؟ کہنے لگا میرا رشتہ دار ہے یا چچا زاد بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے پہلے حج کیا ہے؟
کہنے لگا نہیں۔ فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، فرمایا پہلے اپنی طرف سے حج کرو، یعنی تمہارا فرض حج ہو جائے گا تو پھر تم دوسرے کے لیے حج کر سکتے ہو۔ اسی طرح عورت کے لیے ان شرائط کے علاوہ ایک شرط یہ ہے کہ سفر حج کے لیے اس کے ساتھ محرم یا خامد کا میسر ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأۃ ان تسافر ثلاثا، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن کی مسافت کا سفر الا ومعها ذو محرم منها، کہ وہ اپنے محرم کے بغیر سفر کرے۔ میرے بھائیو دوستو، اگر کسی کے پاس طاقت ہے اسے چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں ہی حج کر لے اور اس کو اگلے سال تک مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں معمول رواج ہوتا ہے، ابھی میں نے بچوں کی شادی نہیں کی، ابھی مکان نہیں بنایا، جب بنا لوں گا بچوں کی شادی کر لوں گا پھر حج کروں گا۔ میرے بھائیو دوستو، حج فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے۔ نماز کا وقت آ جائے انسان کو ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے، فوراً نماز ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ اور رمضان المبارک کے روزے کا جب وقت آ جائے فوراً اس کو ادا کرنا چاہیے۔ یہی صورت حج کی ہے۔ جب حج فرض ہو گیا، انسان کے پاس طاقت ہو گئی تو اس کو دوسری باتوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے بلکہ فوراً حج کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، فرمایا جو حج کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ فرض حج کے لیے فوری جلدی کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بیمار پڑ جائے یا اس کی کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی اور ضرورت اس کو پڑ جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میرا جی چاہتا ہے کہ میں شہروں میں لوگوں کو بھیجوں اور پتہ کروں کہ جو لوگ طاقت کے باوجود بھی حج نہیں کرتے ان پر جزیہ لگا دوں، ان پر وہ ٹیکس لگا دوں جو کافروں سے اسلامی حکومت لیتی ہے۔ فرمایا یہ مسلمان نہیں ہیں، لہذا میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جس کے پاس طاقت ہو اسے یہ فریضہ ادا کرنے میں بالکل سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور حج کیا ہے؟ فرمایا حج الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، فرمایا حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی گئی ہو، اور اس کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد بندہ نیک کاموں میں زیادہ لگ جائے، برائیوں کی طرف گناہوں کی طرف نہ لوٹے۔ لیکن اگر میرے بھائی دوست بزرگ اگر حج کرنے کے بعد انسان پھر برائیوں کی طرف لگ جاتا ہے، پھر ان گناہوں کی طرف لگ جاتا ہے جو پہلے کرتا تھا، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ اگر حج قبول ہوتا تو اس کی حالت بدل جاتی اور وہ جو پہلے گناہ تو اللہ نے معاف کر دیے تھے آئندہ وہ گناہوں سے اجتناب کرتا۔ میرے بھائیو دوستو، حج کرنے سے اللہ ذوالجلال بندے کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا، میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ بڑھایا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا عمر کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام قبول کرتا ہوں مگر ایک شرط کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ فرمانے لگے میری شرط یہ ہے اللہ میرے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے، پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ نے فرمایا عمر اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو نہیں جانتا اسلام لانے کے بعد اللہ ذوالجلال بندے کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اسی طرح ہجرت کرنے سے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وان الحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج بھی پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور آج ہم بعض اوقات شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے او بھائی حج کرو گے، عمرہ کرو گے، پیسے خرچ ہوں
گے اور تم کنگال ہو جاؤ گے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادیم الحج والعمرۃ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما تنفی الکیر خبث الحدید۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ ہمیشہ کرتے رہا کرو، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ مسلسل لگاتار کرتے رہا کرو۔ فرمایا یہ غربت اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے، اور ایمان اسلام کے بعد جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری اور آپ کی اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم سمجھتی ہیں جہاد سب سے افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ نے فرمایا لیکن افضل الجہاد حج مبرور، فرمایا افضل جہاد حج مبرور ہے، ایسا حج جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی گئی ہو، جس میں اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کیا گیا ہو، اور عمر رسیدہ کمزور اور عورتوں کا جہاد حج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد الکبیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرہ، فرمایا عمر رسیدہ کمزور اور عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بڑی ہی اہم ہے، سن لیجئے، اللہ ہمیں بھی سعادت نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ، فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اور فرمایا حج کرنے والا، اور فرمایا عمرہ کرنے والا، فرمایا وفد اللہ یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ دعاہم فاجابوا فاسألوہم فآتاہم، اللہ ذوالجلال نے انہیں بلایا، یہ چلے آئے، اور فرمایا اب یہ دعا مانگیں گے، اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ لہذا حاجی اور عمرہ کرنے والوں کی اللہ ذوالجلال دعا قبول فرماتے ہیں، لیکن اگر کسی کو اس مبارک سفر میں موت آ جائے تو فرمایا اللہ ذوالجلال اسے سیدھا جنت الفردوس عطا فرما دیتے ہیں۔ من خرج حاجا فمات کتب له اجر الحاج الى یوم القیامہ، جو حج کے لیے نکلا پھر اس دوران اس کو موت آ گئی، فرمایا قیامت کے دن تک اللہ ذوالجلال اس حاجی کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح جو عمرہ کے لیے نکلا اس دوران اس کو موت آ گئی، فرمایا قیامت تک کے لیے اس کے عمرہ کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُلَبِّيًا، فرمایا قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو یہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا، لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہوگا۔ کتنی سعادت ہے، کتنی برکتیں ہیں، اللہ ذوالجلال ہم سب کو ان سعادتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلامہ علیہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا جس نے حج کیا اس میں کوئی فوش بات نہ کی، کوئی جنسی گفتگو نہ کی، اور فرمایا نہ ہی اس نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی، وہ ایسے اپنے
وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے ہاں سے اس نے جنم لیا، یعنی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ فرمایا عمرہ سے ایک عمرہ سے دوسرے عمرے تک فرمایا اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے یہ صغیرہ گناہ ہیں، اگر کوئی کبائر کا مرتکب ہے اسے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ ذوالجلال تو بندے کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے حقوق دینے ہیں، بندوں کے حقوق ادا کرنے سے گناہ وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ان کے حقوق بندوں کو ادا نہیں کیے جائیں۔ کسی سے لینا دینا ہے اس سے معاملہ صاف کیا جائے، اور کسی کے اوپر ظلم زیادتی کی ہے اس سے بھی معافی مانگی جائے اور اس سے بھی معاملہ صاف کیا جائے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للحاج ولمن استغفر للحاج، فرمایا حج کرنے والے کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے، اور جس کے لیے وہ دعا کرے اللہ اسے بھی بخش دیتے ہیں۔ لمبی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر سے بیت اللہ کی طرف قصد کرتے ہو تو تمہاری اونٹنی کے ایک ایک قدم پر اللہ ذوالجلال تمہارے لیے نیکی لکھ دیتے ہیں، تمہارا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ طواف کے بعد تمہاری 2 رکعتیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہیں۔ صفا مروہ کے درمیان تمہاری سعی 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ یاد رکھنا چاہیے اگر کوئی شخص کسی ایک غلام کو آزاد کرتا اللہ ذوالجلال اس کے پورے جسم کو جہنم سے آزاد فرما دیتے۔ میرے بھائیوں، فرمایا یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کو رب کریم آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور بندوں پر فخر کرتے ہیں، دیکھو یہ میرے بندے دور دراز سے پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے ہیں، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اب مالک فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہو، پانی کے قطروں کے برابر ہو، سمندر کی جھاگ کے برابر ہو تو میں نے تم سب کو معاف فرما دیا۔ افیضوا عبادی مغفور لکم ولمن شفعتم لہ، سن لو میرے بندو اب تم مزدلفہ کی طرف پلٹ جاؤ، میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا، اور جن جن کے لیے تم نے دعائیں کی میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فرمایا جمرات کو کینکریاں مارتے ہو، ہر کینکری کے بدلے ایک کبیرہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، قربانی کرتے ہو اس کا اجر تمہارے رب کے ہاں محفوظ ہے۔ میرے بھائیو، فرمایا جب تم طواف کرتے ہو اس طرح گناہ سے، اور جب تم سر منڈاتے ہو ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے اور ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب تم طواف کرتے ہو یعنی طواف زیارہ یا طواف افاضہ، فرمایا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتے ہو جیسا کہ تم اپنی ماں کے پیٹ سے گناہوں سے بالکل پاک پیدا ہوئے ہو۔ ایک فرشتہ آتا ہے تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے جاؤ اب مستقبل کے لیے عمل کرو، تمہارے پچھلے گناہ تو اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ لہذا میرے بھائیو یہ عظیم الشان عبادت ہے اور اس کے کچھ آداب بھی ہیں۔ سب سے پہلے کہ انسان حج اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، دکھلاوا ریا نہ ہو، لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں میں الحاج کہلاؤں، اگر یہ ریا آ گئی تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے حلال مال سے حج کیا جائے، حرام مال سے اللہ ذوالجلال نہ حج قبول کرتے ہیں نہ ہی کوئی عبادت قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان حج کے لیے جاتا ہے گناہوں سے سچی توبہ کرے، لینا دینا کسی کے ساتھ ہے اس کو صاف کرے، اور اگر نہیں کر سکتا اس کو کی وصیت کرے اور ان لوگوں سے بھی مہلت لے لے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو آخری شرط یہ ہے کہ انسان حج اور عمرہ کرنے جانے کے سے پہلے ان کے احکام سیکھے، حج کا طریقہ سیکھے، عمرے کا طریقہ سیکھے۔ ہماری عادت یہ ہے جاتے ہیں جس طرح لوگ کرتے ہیں اسی طرح کر رہے ہیں، خود سیکھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم،
فإني لا أدري لعلی لا أحج بعد حجتی عام هذه، فرمایا لوگوں مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ حج میں میں تمہارے درمیان موجود نہ ہوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حج کے بھی احکام سیکھیں۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ آیا یہ ہماری نماز جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہے یا کہ عادتاً ہم نے جس طرح لوگوں کو دیکھا ویسے پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، دین کا سیکھنا، دین کے مسائل کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حج کے بعد پھر انسان مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جائے اور مسجد نبوی کی زیارت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور، آپ کی قبر اطہر کی بھی زیارت کرے، کثرت سے درود پڑھے۔ مدینہ وہ شہر ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے رہے۔ آپ کے صحابہ کرام سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ علیہ مجمعین اور دیگر صحابہ کرام کا شہر تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے محبت کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فی ما سواہ الا مسجد الحرام، فرمایا میری اس مسجد میں دوسری مساجد کی نسبت ایک نماز 1000 کے سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے، وہاں 1,00,000 کا اجر ملتا ہے۔ اور فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا جو کتا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے یہ جنت کے باغوں میں باغ ہے۔ اسی طرح مسجد قباء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 1 مرتبہ جایا کرتے اور وہاں جا کر نماز پڑھتے۔ آپ نے فرمایا جو گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھتا ہے اسے اللہ ذوالجلال ایک عمرے کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو ان سعادتوں کو بار بار سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ ہمارے بھائی ابو عمر کے ایک ساتھی بیمار ہیں، اللہ ذوالجلال انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ رب کریم ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔